باقی ایک چیز یہ ہے، وہ جو بائیکاٹ والی بات ہے، میں اس کو بھی ایک چیز اور بتاؤں. اسلام کے تناظر میں ہم سے جس عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے لیے بائیکاٹ کا تصور کافی نہیں ہے. مطلب بائیکاٹ جو ہے وہ مسلمانوں کا منہج نہیں ہے. مسلمانوں کا منہج کیا ہے، اور وہ کس لفظ سے ریپرزینٹ ہوتا ہے؟ وہ لفظ ہے ہجرت. ہجرت بہت بڑا ورڈ ہے. ہجرت کسے کہتے ہیں، بائیکاٹ کسے کہتے ہیں، اور ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بائیکاٹ اسٹریٹجک ہوتا ہے. بائیکاٹ جو ہے نا، وہ آپ نے کسی چیز کا کچھ عرصے کے لیے آپ نے بائیکاٹ کر لیا، آپ دوبارہ آپ کی دوستی ہو گئی، چیزیں دوبارہ ٹھیک ہو گئی. مطلب بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جن چیزوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں ان کے وجود کے قائل نہیں ہیں. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اصولی طور پر ان کو ترک کرنے کی کوئی اصولی جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں. بائیکاٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا. تو بائیکاٹ جو ہے ابھی اس وقت ہوا یہ ہے کہ مسلمان اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم چلیں ان کی بندوقوں سے لڑ رہے ہوں، وہ ہماری مجبوری ہے کہ چلو ہم تم سے بندوقیں لیتے ہیں، کلیشنکوف تمہاری لیتے ہیں، ٹینک اور بارود اور جہاز تم سے خریدتے ہیں اور پھر لڑتے ہیں، وہ ہمارے پاس اپنا نہیں ہے. لیکن مسلمانوں کی پستی کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس اصطلاحات بھی اپنی نہیں ہے. میری یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بائیکاٹ ہماری اصطلاح ہی نہیں ہے. میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہماری اصطلاح ہے ہجرت. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ سکنا. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ بندگی کے مقاصد کی خاطر، بندگی کے مقاصد کے حصول کی خاطر جو بھی چھوڑنا پڑے اسے چھوڑ دینا. تو جو لازمی ہجرت ہے اس کو کہتے ہیں ترک معصیت. مطلب ایک انسان اسلام قبول کرتا ہے لیکن وہ کسی گناہ میں ہے، گناہ کو چھوڑنا لازمی ہجرت ہے. مثال کے طور پر ایک غلط قسم کی، فرض کیجئے کہ ایک آدمی کو فلمیں دیکھنے کا شوق ہو گیا ہے، ایک آدمی کو کوئی غلط قسم کی چیزیں پڑھنے کا شوق ہو گیا ہے، اس میں غلط باتیں ہیں. ایک آدمی کو کوئی غلط قسم کی عادتیں لگ گئی ہیں. اب اس کو چھوڑنا لازم ہے. یہ وہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گریجول ہو. اس کو بس اپنے اوپر حد لگانی ہوگی اور چھوڑنا ہوگا. غلط کام ہے، چھوڑنا ہوگا. کوئی خوراک میں کوئی غلط چیز شامل ہو گئی ہے، اسے چھوڑنا ہوگا. مطلب یعنی اگر کوئی حرام چیز ہے، کوئی گناہ کی بات ہے، اسے چھوڑنا ہوگا. بالکل ترک، بالکل اسے چھوڑنا ہوگا. اور یہ وہ چیز ہے ترک معصیت. یعنی اب وہ کس لیے گناہ کو چھوڑ رہا ہے، کس کے لیے چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کے لیے چھوڑ رہا ہے. بائیکاٹ وائکاٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز کا بائیکاٹ کریں، فلاں چیز کا. دیکھیں بائیکاٹ کی سائنس اگر آپ نے سیکھنی ہے نا، تو پھر آپ کو ایک الگ قسم کا علم، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک لسٹ جاری ہوگی، پتہ لگے گا کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ان کا تو اونر جو ہے وہ کوئی یہودی ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دو. پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگے گا. میں آپ کو ایک بات ابھی سے بتا رہا ہوں، میں نے کوئی لسٹ نہیں دیکھی، نہ میرا علم الفہرست میرا سب سے کمزور ہوگا اس پوری مجلس میں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں مجھے شاید دو چار چیزوں کے علاوہ کسی کا بھی نہیں پتا ہو کہ اس کا یہودیوں سے کوئی تعلق ہے. اس لیے کہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جب سے یہ والی معیشت وجود میں آئی ہے نا، جس میں ہم کاغذ کے ٹکڑے کو اہمیت دیتے ہیں، مطلب یہ جو پیپر کرنسی پر بیسڈ جو اکنامکس ہے، وہ ہے ہی ایک ڈفرنٹ چیز ہے. مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو پورا ہمارا جو اکنامک سسٹم ہے، اس کے اندر دو لیولز ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ یہ ایک کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم ہے. یہ پہلا لیول. مطلب سمجھ لیجئے اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. اور آج کی دنیا میں ایک ایسا بزنس کرنا کہ وہ بزنس تو کامیاب ہو اور بزنس ہو، لیکن وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ متصل نہ ہو، سرمایہ دارانہ نظام کا حصہ نہ بنے، یہ آسان بات نہیں ہے. لیکن یہ ممکن ہے، یہ بالکل ممکن ہے. دس از کوائٹ پاسبل. الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں اور اس کی شکلیں موجود ہیں. یہی وہ بزنس ہے. یعنی اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے، لسٹوں کی بات کر رہے ہیں نا آپ، فلاں پروڈکٹ، تو آپ لسٹ ڈھونڈتے رہیں گے. وہ لسٹ پہلے 200 چیزوں کی بنے گی، پھر 500 چیزوں کی بنے گی، پھر 1500 چیزوں کی بنے گی. آپ جتنا اس میں جائیں گے پتہ لگے گا 17,000 چیزیں ہیں جن میں سے کسی کا بھی استعمال کریں گے تو وہ اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا. یہ لسٹ بڑھتی رہے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کے اندر ساری چیزوں سے جڑی ہوئی ہیں. اور اس نظام کے اندر رہتے ہوئے، اس نظام کے جو سرپرست ہیں اور اس نظام کے جو الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بینکنگ کہیں بھی ہو رہی ہو، فائدہ اس کا کچھ نہ کچھ الٹیمیٹلی کہاں پہنچ رہا ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ دنیا میں انڈسٹری کہیں بھی لگ رہی ہو، الٹیمیٹ بینیفٹ اس وقت تو مسلمان اسپتال بھی کھولتا ہے تو اس کا بینیفٹ غیر مسلموں کی معیشتوں کو
پہنچتا ہے. یہ میں بڑی عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بڑے پریشان ہوں میں کیسی بات کر رہا ہوں. تو اصل میں اس وقت جس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے طرز زندگی کو ٹھیک کریں. بائیکاٹ کے لیے تو آپ کو فہرست کی محتاجی ہوگی. آپ بائیکاٹ تو اس وقت کریں گے نا جب آپ کے ہاتھ میں کوئی فہرست آئے گی. ٹھیک ہے، اگر آپ کے علم میں کوئی لسٹ آ گئی ہے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن اگر آپ ایک ایسے لائف اسٹائل پہ جاتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو الحمدللہ ایسی کوئی چیز استعمال ہی نہیں کرتا جو انڈسٹریوں میں بنتی ہو. اگر آپ چاکلیٹس کے عادی ہیں اور آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس کے عادی ہیں تو آپ کہیں گے مجھے چاکلیٹ وہ والی بتاؤ جو یہودیوں کو فائدہ نہ دیتی ہو. تو آپ کو پتہ لگے گا اچھا فلاں نہیں کھا لیں، وہ کوئی اور کمپنی بناتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر وہ چاکلیٹ ہے، اگر وہ غیر طیب فوڈ کی انڈسٹری ہے، اس کا کہیں نہ کہیں الٹیمیٹ بینیفیشری وہ نظام ہے اور وہ تہذیب ہے اور وہ باطل قوتیں ہیں جو مسلمانوں کے راستے میں مسائل پیدا کریں گی. یا تو بزنس وہ ہو جو اس سے ہٹ کرو. اور یہ سخت سوال ہے، مشکل سوال ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، اس کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ابھی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک الگ دنیا میں ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے علم میں آ گئی ہیں ان کو تو ہرگز بھی استعمال نہ کریں. لیکن ایک کولڈ ڈرنک نہ پینے کی وجہ آپ کے نزدیک بڑی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ بڑی وجہ یہ ہونی چاہیے کہ جب میں کولڈ ڈرنک پیتا ہوں تو اس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچتا ہے. یہ ایک وجہ ہے. اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ غیر طیب ہے. اور یہ دونوں وجوہات مل کر مجھے یہ سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ غیر طیب بھی ہے اور اس کا پروفٹ یہودیوں کو پہنچ رہا ہے، لہٰذا میں اس کو بالکل بھی کبھی نہیں استعمال کروں گا اور اس جیسی کوئی اور چیز بھی استعمال نہیں کروں گا. اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم پیپسی کولا چھوڑ دیتے ہیں اور پاکستان میں مکہ کولا لانچ ہوئی ہے تو مکہ کولا شروع کر دیں ہم. بتائیں مکہ کولا صحیح ہے؟ زمزم کولا، نام دیکھیں آپ کیسی زبردست ہے، زمزم کولا، مکہ کولا. آپ کیا اس پہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے طرز زندگی کو بالکل ٹھیک کر لیتے ہیں اور آئیڈیلی مسلم سوسائٹی کو کہاں جانا چاہیے، آئیڈیل مسلم سوسائٹی کو اپنا اکنامک سسٹم، مطلب لیکن یہ بہت بات کی بات ہے، بہت بات کی بات ہے. ابھی ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں. ابھی تو ہم اس سے بہت دور کھڑے ہیں. ابھی تو یعنی بزنسز تو کریں ہم، لیکن ان کا اس سرمایہ دارانہ نظام سے کوئی تعلق نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ہم بزنسز میں بھی اس سطح پر پہنچ جائیں کہ ہم پیپر کرنسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. یہ بہت آگے کی بات ہے. اور اگر ہم پیپر کرنسی پہ ڈیپینڈنٹ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، ہم سرمایہ دارانہ نظام سے اپنے آپ کو باہر نکالیں. تو بہت بات کی بات ہے. ابھی تو ہم اس دنیا کا حصہ ہیں جو ہم نے نہیں کریٹ کی. یعنی یہ جو اس وقت جو تہذیبی فضا ہے اور اس وقت جو اکنامک ماڈل ہے، ہم تو اس کے یوزرز ہیں، سبسکرائبرز ہیں، بلکہ ایڈمائررز ہیں، بلکہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر. مطلب ہم تو ادھر ہیں، ہم اس کے کریٹر تھوڑی ہیں ابھی فی الحال. لیکن ہمیں اپنے اندر وہ اہلیت پیدا کرنی ہے. اور وہ اہلیت کیسے پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے ایمانی تناظر میں چیزوں کو سمجھ سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اس آئیڈیولوجیکل الائنمنٹ کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا کمیونٹی بنا سکیں گے. مطلب ابھی تو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مطلب ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک کے ساتھ محبت اور اخلاص والا تعلق نہیں ہے، دوسرے مسلک کو تو بالکل ہی غلط سمجھتے ہیں. اور مطلب ابھی تو حماس کے موو کے اوپر ایک بحث یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شیعہ اور سنی کے مسئلے پر بھی لوگ اس پہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. ابھی لوگوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کھلے نہیں ہیں. تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کسی بھی سچویشن میں، یہ تو ابھی یہ والی سچویشن ہے، اگر میرا آج انتقال ہونا ہے بالفرض، یہ تو اللہ ہی کے علم میں، میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کوئی بھی ایسا آدمی جو مسلمانوں کے اندر وحدت امت کو تقسیم کر رہا ہے، آپ اس کی بات پہ نہیں آئیے گا. آپ مسلمانوں سے بدگمان نہ ہوئیے گا. یعنی رائے کا اختلاف، طریقہ کار کا اختلاف، تعبیر کا اختلاف وحدت امت کو پارا پارا کرنے کی وجہ نہ بننے دیں. آپ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ رفع دین اس طرح کرنا ہے، ضروری ہے آپ کیجئے، اور یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ نہیں کرنا تو آپ نہ کیجئے، لیکن دوسرے سے بدگمان نہ ہو اور دوسرے کو غلط نہ سمجھیں. جو امت کے اندر وحدت ہے نا، جو امت کے اندر محبت اور امت کا جو ایک وننس ہے نا، یونٹی، اتحاد بین المسلمین، یہ بہت اہم بات ہے. اور اس وقت ہوا یہ ہے کہ کسی بھی سچویشن میں یہ جیسے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اتحاد ہمارا رہے. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں
انہیں کرنے دیں، ان سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں. آپ بھی بائیکاٹ کر رہے ہیں ٹھیک، دیکھیں اگر آپ ہجرت والے اصول کو سمجھیں گے تو بائیکاٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ تو اس میں شامل ہی ہوگا، وہ تو اس کے اندر انکلوسیو ہی ہوگا نا. بائیکاٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. میں تو آپ کو یہ دو ڈفرینٹ پیراڈائمز کے ورڈ ہیں. ہمارے پیراڈائم میں، مسلمانوں کے پیراڈائم میں، ان مسائل کے اوپر جو عمل ان سے مطلوب ہے وہ بائیکاٹ کے عنوان سے واضح نہیں کیا جا سکتا، وہ ہجرت ہے. یعنی مسلمانوں نے ہجرت کے لفظ کو چھوڑ کے بائیکاٹ کا لفظ شروع کر دیا. مسلمانوں نے جہاد کے لفظ کو چھوڑ کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا لفظ، مطلب وہ جس جگہ پر مسلمانوں کو تلوار اٹھانی ہے وہاں آواز اٹھانے سے بات نہیں بنے گی. تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا. اور ٹھیک ہے آپ نے نہیں اٹھانی، آپ نہ اٹھائیں، لیکن اگر اللہ نے توفیق دی ہے، حماس نے اٹھائی ہے، تو آپ ان کے لیے دعا کریں. اور ان کو آپ بے وقوف اور جاہل کوئی نہ سمجھے کہ بھائی انہوں نے اپنے سرکمسٹانسز میں جو اجتہاد کیا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے کہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا، یہ ان کا اجتہاد ہے. تو ہمیں اپنے بھائیوں کو اون کرنا چاہیے کہ اگر ان حالات میں ان کو یہ مناسب لگا کہ انہیں یہ کرنا ہے، یہ قدم اٹھانا ہے، اللہ ان کی مدد کرے گا. انہوں نے صحیح سمجھا ہوگا، ان کے پاس بھی کوئی بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، اسکالرز ہوں گے، اور انہوں نے اپنی ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا ہوگا. تو یعنی ٹرسٹ کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی؟